جی رانا صاحب، آپ نے بات سنی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بریک پہ جانے سے پہلے، اور وہی کہ اتنی افواہیں ہیں سر اسلام آباد میں. اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کون سی قانون سازی کر رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو یہ 26ویں آئینی ترامیم ہوئی ہیں کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں، اور یہاں بڑا کہا گیا کہ لائر موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے اور وکلا پتہ نہیں کیا کر لیں گے. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ تحریک سٹارٹ کریں گے وہ سپریم کورٹ کا الیکشن بھی ہار گئے. تو اب اس تحریک کو کس طرح ہوا دے سکتے ہیں؟ اسی طرح ہی ہوا دے سکتے ہیں کہ یہ رومر مانگرنگ ہو اور دوبارہ سے بلڈ اپ کیا جائے کہ ایک اور ترامیم ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ابھی جو جنہوں نے یہ ترامیم دیکھیں مولانا صاحب بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، صاحب نے ذکر کیا. نہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیوں اسپیکولیٹ کرے؟ عقیل ملک صاحب نے ذکر کیا سر، وہ اپنے ایک پی 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 کے ایم این اے ہیں نبیل گبول صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی ڈرافٹ تیار ہے. فیصل واؤڈا صاحب نے کہا سر، مطلب کہ یہ صرف اپوزیشن اور وکلا تو کہہ ہی نہیں رہے. نہیں، لیکن گورنمنٹ کے آفیشل جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور کیوں کسی کو اتنی فکر ہے؟ جب آئینی ترامیم ہونی ہے تو وہ ہم نے پی ایم ایل این نے اکیلے تو نہیں کرنی، وہ تو کنسنسس ہوگا تو کریں گے. جب 1 درجن جماعتیں ایک پیج پہ ہوں گی، اور پہلے بھی جب ہم نے کی اور ہم نے جلد بازی کی تو وہ فیل ہو گئی، اور اس کو گورنمنٹ کو ایک کہہ لیں کہ اس کا ریپرکشنز بھی تھی. کوئی گورنمنٹ کے لیے وہ اچھا معاملہ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر کنسنسس کی طرف آپ گئے اور آپ نے کنسنسس بلڈنگ کی. تو جب دیکھیں اگر آئینی ترامیم جب ہونی ہوں گی تو وہی کنسنسس کی آپ کو صورتحال نظر آئے گی. تو کوئی قانون بھی نہیں آپ لا رہے سر. اب صرف آئینی ترمیم کی بات کریں، میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے کہا جا رہا ہے، اگین افواہیں آپ بے شک ڈینائی کر دیں، کہ اسی ہفتے جو ہے ججز کی جو تعداد بڑھانے کے لیے بل آیا تھا، اور آپ کے ہی ایم این اے دانیال چودھری صاحب نے وہ پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں، اس کو پاس کریں گے. آپ اس کو بھی نہیں کہیں گے کنفرم یا ڈینائی کریں گے؟ دیکھیں میں تو ڈینائی یہ بالکل بھی نہیں کروں گا کہ پارلیمنٹ کا کام جو ہے لیجسلیشن ہے اور پارلیمنٹ یہ کام کرتی رہے گی. سر اسی جو لیگل ریفارمز کمیٹی ہے وہ نہیں، اسی ہفتے میرے پاس ایسی کوئی نالج نہیں ہے کہ اسی ہفتے جو ہے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش ہونے جا رہا ہے. تو میں آپ کو اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئینی ترامیم نہیں ہونے جا رہی ہیں اس وقت، اور جب ہونے جائیں گی اگر کوئی ایسی بات بنی کہ وہ ہونے والی ہیں تو وہ کنسنسس بیسڈ ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پوچھا کہ کوئی بل آ سکتا ہے. دیکھیں بل بالکل آ سکتا ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے وہاں لیجسلیشن کرنا. کیا وہ اگلے ہفتے آئے گا؟ ایسی کوئی انفارمیشن جو ہے اس وقت نہ گورنمنٹ نے کوئی آفیشلی ریلیز کی ہے، نہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ اگلے ہفتے کوئی بل آنے والا. صحیح. مصطفیٰ صاحب بار بار رانا صاحب نے کہا کنسنسس سے پاس ہوا. سر مولانا صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ 11 ووٹ انہوں نے خرید لیے تھے. اب وہ کب خریدے اور کس کے خریدے یہ انہوں نے نہیں بتایا. بی این پی نے جو اپنے 2 سینیٹرز تھے جن کا تماشا ہم نے دیکھا، ان کو پارٹی سے نکال دیا. کنسنسس تو ڈنڈے کے زور کے اوپر بلڈ کیا گیا. اس چیز کی رات 2 بجے اجلاس بلائے گئے. جو حالت ہوئی بی این پی کے سینیٹرز کی، مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، کہہ چکے ہیں. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ 11 بندے حکومت نے خرید لیے تھے. پھر تحریک انصاف نے اپنے کچھ لوگوں کو شو کاز نوٹسز دے رکھے ہیں. ان کی تصاویر بھی قومی اسمبلی کے اندر لہرائیں کہ یہ لوگ حکومتی لابی کے اندر موجود تھے، حکومت نے توڑ کر رکھے ہوئے تھے. اور پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو 63A اور ریزروڈ سیٹس والے جو یہ سارے فیصلے ہیں، یہ صرف اسی مقصد کے لیے دیے گئے تھے کہ حکومت کو آئینی ترمیم لانے کے اندر جو مشکلات کا سامنا ہے وہ ان کے سامنے سے ہٹا دی جائیں. اور پھر ہٹ گئی، حکومت نے بندے توڑ لیے. تو یہ اس کو آپ کنسنسس تو نہیں کہتے. کنسنسس تو اس طرح بلڈ کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ اس بل کو کمیٹی کے اندر بھیجتے، جو ایک پارلیمانی روایات ہیں، جو رولز ہیں ہاؤس کے، وہاں پر کمیٹی اس کے اوپر اور مختلف جماعتیں انپٹ اس کے اوپر دیتی. کمیٹی دعوت دیتی لوگوں کو، عوام الناس کو، کہ اگر ان کو اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے تو وہ بھی رائے اپنی کمیٹی کے سامنے جمع کرائیں، جس طرح 18ویں ترمیم کے دور میں ہوا. عوام الناس کو 1 مہینے کا وقت دیا گیا، اخبارات کے اندر اشتہارات شائع کیے گئے کہ یہ آپ کے پاس وقت ہے اور اپنی رائے دیجئے. اس کو آپ کہتے ہیں کنسنسس بلڈنگ. یہ آپ کے رات کو 2 بجے اجلاس بلا لیں، ایم این ایز غائب ہوں، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہوں، چھاپے پڑ رہے ہوں، ان کی
گھر کی خواتین پریس کانفرنسز کر رہی ہوں, جماعتوں کے سربراہان کہہ رہے ہوں کہ ہمارے ممبران کو اٹھا کے لے گئے, ان کا کوئی پتہ نہیں, اس کو آپ کنسنسس بلڈنگ تو نہیں کہہ سکتے معذرت کے ساتھ. رانا صاحب ویری کوئکلی سر, would you like to respond to that کہ سر یہ اتنے زیادہ الزامات ہوں اور حکومت کہے کہ کنسنسس بلڈنگ کر لی ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے یقین کرنا سر. نہیں دیکھیں, مولانا صاحب نے آخر ووٹ دیے, اور اب اگر وہ کوئی ایسی بات اپنے جو بھی ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کے سامنے کوئی ایکسپلینیشن وہ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں, تو پھر تو بڑے مولانا صاحب کمزور ہیں. اور مولانا صاحب تو کبھی بھی نہیں مانتے کہ وہ کمزور ہیں, وہ تو بہت للکارتے بھی ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ وہ سیاست کر رہے ہیں, انہوں نے بالکل اس کا کریڈٹ لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سانپ کے دانت نکال دیے, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. تو جب کریڈٹ لینا تھا تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ 26ویں ترامیم تو جو ہے وہ ہم نے اپنی مرضی کی اور اب کوئی اور اپنی مرضی کی ترامیم لانے جا رہا ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کنسنسس بیس تھی. تو یہ کنفیوزنگ سگنلز جو ہیں وہ سیاست میں لوگ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کنسنسس بیس, ورنہ یہ پاسبل ہی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ صاحب, خواجہ آصف صاحب کی پتہ نہیں ٹویٹ آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں سر, انہوں نے بہت ایک لمبی چوڑی ٹویٹ کی غالباً جب وہ ابھی سفر میں تھے یا اس سے پہلے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں ڈیل کوئی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور تبھی بشرا صاحبہ جو ہیں ان کو بھی بیل ملی. تو سر میں آپ دونوں سے, رانا صاحب سے پوچھوں, ڈیل کس سے ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اگر ہو رہی ہے؟ لیکن ڈیل کے بتلاشی تو تحریک انصاف پہلے دن سے تھی. نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل کس سے ہو رہی ہے, ادھر بھی آتا ہوں. اچھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی پولیٹیکل جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم نے اگر بات کرنی ہے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, اور ہم نے اس لیے ان سے بات کرنی ہے کہ اصل اختیار ان کے پاس ہے, ان سیاسی جماعتوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. تو وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ واپس ان کو گود لیا جائے. اور ظاہری بات ہے کہ 9 مہینے جو یہ پچھلے گزرے, اس کے اندر کافی سختیاں بھی تحریک انصاف نے برداشت کی, اور ان میں سے ایک بشرا بی بی کی حراست تھی. اور اگر ان کو ضمانت ملی ہے, اور ریاست ہم نے دیکھا کہ ریاستی ادارے جو تھے جب کسی کو ضمانت ملتی تھی وہ جیل کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی تھے تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو سم تھنگ ہز چینجڈ, کچھ بدلا ہے, اور وہ اب بدلنے کے پیچھے پس پردہ کیا ہوا ہے میں اس سے واقف تو نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی خواہش تھی, اور لگ رہا ہے کہ ان کی بات چیت شروع ہے. بس وہی سرکلز کے اندر گھومتے جائیں گے ہم, اصل چیز کے اوپر ہم آئیں گے نہیں کہ یار یہ تو فیصلہ کر لو کہ یہ ملک چلانا کس طرح ہے, عوام کے فیصلوں ان کی رائے کے مطابق چلانا ہے یا بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے چلانا ہے. رانا صاحب سر یہی سوال آپ, اچھا 30 سیکنڈ سر, ویری کوئکلی, کس سے ڈیل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہو رہی ہے تو؟ حکومت سے تو نہیں ہو رہی, خواجہ آصف کی ٹویٹ سے لگ رہا ہے. دیکھیں ڈیل جس سے ہوتی ہے اسی سے یہ ڈیل کرنے کے خواہش مند ہیں. ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پتا, خواجہ آصف صاحب کو بہتر پتا ہوگا, ہی از مچ مور ویل انفارمڈ. خواہش ان کی ہے ڈیل کرنے کی. سر پچھلی ڈیل کے شاید وہ ہی واز ان دی تھک آف تھنگز نا, بینیفیشری تھے پچھلی ڈیل. جی